بلند آواز سے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یعصینا ما العدو ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق وبقدرته ونشر الریاح وبرحمته وهو صفور میدان عده، اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید هو اخلاص له نبی الصفت عن كل شهادت صفت انه غیر الموصوف انه غیر الموصوف انه غیر الصفت، فمن وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ فمن کرنہ فقد سناہ فمن سناہ فقد جزاہ فمن جزاہ فقد جہلہ فمن اشارہ الیہ فقد آتہ فمن آتہ۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الرحمت وقادر المغفرۃ وقائد خیر والبرکۃ ومنتزل العباد من الہلکۃ، سیدنا و مولانا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان زہرا پر بلند آواز سے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مزاج معلّہ کی نفاستوں پر ناگوار نہ گزرے تو صلوات ذرا بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ خرچات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما، محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما، ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما، ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما، اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں۔ سہارا درود کا لیں ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت ہے بات شروع کی جائے۔ بسم اللہ۔ جانتا ہوں کہ سب کو روزہ لگ رہا ہوگا، تعداد تھوڑی ہے لیکن گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ علی والا تعداد میں ایک بھی ہو تو لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ میں بات کرتا جاؤں گا، ایک ایک حرف کو سنتے جائیے گا، جس کو جو سمجھ میں آئے وہ اسی لحاظ سے داد دیتا جائے۔ بول کے نہ بھی داد دیں گے تو دعا ضرور کر دیجئے گا۔ 13 رجب علی کعبے میں تشریف لائے، ظہور ہوا مولا کا 13 رجب۔ ایک بات تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے تھوڑی سی تمہید باندھوں گا میں۔ مولا کعبے میں آئے، فاطمہ بنت اسد گھر سے چلی اور چلتے چلتے دیوار کعبہ پہ پہنچی۔ جناب ابو طالب جانتے ہیں کہ بی بی گھر سے کہاں پہ جا رہے ہیں، رسول خدا جانتے ہیں، ماں بولتے ہیں، چچی بولتے ہیں کہ اماں کہاں پر جا رہے ہیں۔ چلی فاطمہ بنت اسد اور چلتے چلتے کعبہ پہنچی، دیوار نے رستہ بنایا اور بی بی مکے والے دیکھتے رہے اور دیوار میں رستہ بنا اور بی بی کعبے کے اندر چلی گئی۔ مکے والے پریشان رہے۔ 13 رجب کا دن، 13 کی رات، 14 کا دن، 14 کی رات، 15 کا دن، 15 کی رات اور 16 کا دن۔ 16 رجب بی بی کعبے سے باہر آئی، 3 دن اور 3 راتیں بی بی کعبے کے اندر رہی۔
مکے والے پریشان تھے کہ اللہ جانے ابو طالب کی زوجہ کعبے کے اندر گئی تو دیوار سے ہے اور کیا ہو رہا ہے اندر، اور کعبے کے اندر بی بی کس طرح رہ رہی ہے. سارے وہ پریشان تھے کہ جو تینوں بڑے بتوں کو ماننے والے تھے، لات، منات اور عزا. ان تینوں کو ماننے والے شدید پریشانی میں تھے کہ اللہ جانے اندر ہو کیا رہا. جناب ابو طالب گھر پہ اطمینان سے بیٹھے تھے، رسول خدا گھر پہ اطمینان سے بیٹھے تھے. 16 رجب کا دن ہوا، توجہ رکھیے گا، 16 رجب کا دن ہوا، آواز قدرت آئی کہ فاطمہ اب آپ نے باہر جانا. اور یہ آواز کب آئی کہ جب تیسرے دن 16 رجب کے دن مکے والوں کی پریشانی میں اضافہ ہوا، اور اتنا اضافہ ہوا کہ مکے والے اللہ کے گھر پہنچ گئے، خانہ کعبہ پہنچ گئے. اور خانہ کعبہ پہنچ کر انہوں نے دروازے پہ دستک دے دی. اللہ کے دروازے پہ دستک ہوئی، اللہ کی آواز آئی فاطمہ بنت اسد علی کو گود میں اٹھائیے اور کعبے سے باہر نکلیے. بی بی نے مولا کو گود میں اٹھایا اور چلتے چلتے دروازے کے پاس نہیں بلکہ دیوار کے پاس پہنچی جہاں سے بی بی داخل ہوئی تھی. آواز قدرت آئی کہ فاطمہ بنت اسد آئی دیوار سے تھی، جانا دروازے سے. کیا کہ فاطمہ آئی دیوار سے تھی، جانا دروازے سے ہے. کہا میرے اللہ جہاں سے آئی تھی وہاں سے کیوں نہ جاؤں؟ علی ہے، علی کے لیے تو در کہیں بھی بن سکتا ہے، پھر دروازے کا استعمال کیوں؟ تو آواز قدرت آئی آج میرے پاس موقع ہے، آج میں دنیا والوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی میرے دروازے پہ دستک دو گے تو دروازہ کھلنے کے بعد اندر سے جلی نہیں، اندر سے علی آئے گا. اللہ کے دروازے پہ دستک دو گے تو اندر سے جلی نہیں، اندر سے علی آئے گا. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ یا علی مدد یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ ہماری مجبوری ہے، ہم یا اللہ مدد کہتے ہیں لیکن اللہ کہتا ہے ان سے مانگو. اور جب بھی ہم اللہ کے دروازے پہ گئے تو اندر سے علی ہی باہر آئے ہیں. کبھی بھی اللہ ہمارے سامنے نہیں آیا، ہمیشہ علی سامنے آتے رہے. شب معراج رسول کعبہ قوسین کی منزلت پر پہنچے تھے، اور جیسے ہی رسول کعبہ قوسین کی منزلت پر پہنچے رسول سمجھ رہے تھے کہ آگے سے اللہ بولے گا، لیکن اندر سے پردے کے اندر سے آواز علی کی آئی. ہر جگہ پہ علی ہے، پردے کے اندر بھی علی، پردے کے باہر بھی علی. ممبر کوفہ ہے، مولا تشریف فرما ہے ممبر کوفہ پر. ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ بات یہاں روک کے میں ایک بات کروں گا اور پھر یہ بات کر کے مصاحب کی طرف آؤں گا. مولا علی کے القابات تو سب کو معلوم ہے، عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، اذن اللہ. جس جس کے ذہن میں یہ مولا کے القابات ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھے اور میری بات کو سنیں. کعبہ ہے، حج کا مہینہ ہے اور طواف کعبہ ہو رہا ہے. طواف کعبہ میں علی بھی موجود ہے اور طواف ہو رہا ہے. مولا کی نظر ایک بہت بڑے حاجی پہ پڑی جو کہ ہر لحاظ سے بڑا تھا، مرتبے میں بھی لوگوں کی نظر میں اور عمر میں بھی لوگوں کی نظر میں وہ بہت بڑے حاجی صاحب تھے. وہ کعبے کا طواف کرتے کرتے کعبے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ طواف کے دوران جو مستورات تھیں ان کی طرف دیکھ رہے تھے. مولا علی پیچھے. اس کی مصیبت یہ ٹھہری کہ جس کعبے میں وہ طواف کر رہا تھا اس کے بالکل پیچھے علی طواف کر رہا تھا. مولا نے اس کو کہا، پہلی مرتبہ سمجھایا، دوسری مرتبہ سمجھایا، جب 2 مرتبہ سننا نہ سنا اور تیسری مرتبہ سمجھایا اور وہ نہ رکا تو علی نے اس کو تھپڑ رسید کر دیا.
اس کے چہرے پہ علی نے تھپڑ مار دیا، اور جیسے ہی اس کے تھپڑ لگا اس نے وہی طواف کو چھوڑا اور چلتے چلتے خلیفہ دوم کے دربار میں پہنچ گیا۔ خلیفہ دوم کے دربار میں پہنچ گیا، طواف کو چھوڑ کے خلیفہ کے دربار میں پہنچ گیا، اور آتے کے ساتھ ہی اس میں کیا بات ہو گئی؟ اگر میں کچھ کر رہا تھا کعبے کے اندر، یہ تو دیکھ لیتے میں کعبے میں تھا، تھپڑ مار دیا علی نے، جگہ تو دیکھتے، اتنے لوگ کھڑے تھے، لوگوں کے سامنے تھپڑ مار دیا۔ ہوا کیا؟ وہ اپنے تخت سے منبر سے بیٹھے بولے ہوا کیا؟ اس نے کہا کعبے کا طواف کر رہا تھا، یہ ہوا، علی نے تھپڑ مار دیا۔ اب وہ بیچ میں کھڑا ہے، سامنے خلیفہ، پیچھے علی، پیچھے علی کھڑے ہیں جس نے تھپڑ مارا، آگے وہ کھڑا ہے جس کو تھپڑ پڑا، اور سامنے کھڑا ہے جس کے دربار میں فیصلہ آیا۔ انہوں نے مولا کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد 2 قدم آگے بڑھے اور اس کے دوسرے گال پہ ایک اور تھپڑ مارا، اور وہ تھپڑ مارنے کے بعد جیسے ہی اس کو تھپڑ پڑا اس نے کہا آپ نے کیوں مجھے مارا؟ تو انہوں نے کہا کہ تجھے اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے اور اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، اس میں میں کروں تو کیا کروں، اس میں میں کروں تو کیا کروں، مجھے اللہ کے ہاتھ نے پکڑا، اللہ کے ہاتھ نے مارا ہے اور اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے۔ منبر کوفہ ہے، علی منبر کوفہ پہ تشریف فرما ہے، آخری بات کروں گا میں، منبر کوفہ پہ مولا تشریف فرما ہے اور خطبہ دے رہے ہیں علی، خطبہ دیتے دیتے مولا نے فرمایا کہ سنو کوفہ والو، میں وہ ہوں کہ جو یاسین ہے، کوفہ والو سنو میں طٰہٰ ہوں، میں یاسین کا دل ہوں، میں قرآن کا وارث ہوں، میں منبر سلونی کا وارث ہوں۔ کوفہ والو سنو میں وہ ہوں کہ جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، میں وہ ہوں کہ جس کی وجہ سے نوح کا سفینہ پار لگا۔ علی کہتے ہیں سنو میں وہ ہوں کہ جس کی وجہ سے موسیٰ کا عصا، جس کا نام لیتا تھا موسیٰ اور موسیٰ کا عصا اژدہے میں بدل جاتا تھا، سنو میں وہ ہوں کہ جس کی وجہ سے موسیٰ کا لشکر دریا سے پار نکلا، سنو میں وہ ہوں کہ جس کی وجہ سے یوسف اپنے بابا سے ملا، سنو میں وہ ہوں کہ جس نے یوسف کو کنویں سے بچایا۔ علی کہتے ہیں کوفے والوں سنو میں وہ ہوں کہ جس کی وجہ سے ابراہیم کی آگ گلزار ہوئی۔ علی کہتے ہیں کوفے والوں سنو کہ میں وہ ہوں کہ جس کی وجہ سے اسماعیل خنجر تلے بچ گیا تھا۔ علی کہتے ہیں کوفے والوں سنو میں وہ ہوں کہ جس کی وجہ سے عیسیٰ سولی پر بچا تھا۔ علی کہتے ہیں سنو کوفے والوں میں وہ ہوں کہ غدیر کے میدان میں محمد رسول خدا نے جس کا بازو پکڑ کے آباد پوری دنیا کو بتایا تھا کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کوفے والوں سنو میں وہ ہوں کہ جو پردے معراج کی شب پردے کے اس طرف بھی تھا، اور سنو میں وہ بھی ہوں اور جو شب معراج پردے کے اس طرف بھی تھا، جو پردے کے ادھر بھی تھا، جو پردے کے ادھر بھی تھا، میں وہ علی ہوں۔ 40 ہجری کا رمضان، یہ رمضان وہ رمضان تھا کہ کوفہ کے یتیم جس رمضان میں ایک مرتبہ دوبارہ یتیم ہو گئے۔ ایام علی کا آغاز ہے، جی بھر کے پرسہ دیجئے گا، جی بھر کے کریا کیجئے گا۔ عزادارو، آخری خطبہ امیر المومنین کا بعض روایات میں ملتا ہے کہ 17 رمضان اور بعض کہتے ہیں کہ 18 رمضان جو مولا نے آخری خطبہ دیا۔ یہ جو رمضان کا مہینہ تھا، 40 ہجری کی رمضان کا مہینہ، مولا کے صحابی کہتے ہیں کہ یہ رمضان ہم نے مولا کو عجیب طریقے سے خطبے دیتے دیکھا، یعنی کہ مولا جس طرح پہلے خطبے دیا کرتے تھے اس طرح مولا خطبے نہیں دے رہے تھے، بلکہ اس رمضان میں مولا کے خطبوں کا رنگ عجیب ہو گیا تھا۔ مولا کے صحابی کہتے ہیں کہ بار بار علی اس رمضان میں اپنے ہر خطبے میں اپنی موت کا ذکر کر رہے تھے۔
ایک مرتبہ خطبہ دیتے دیتے دیکھا کہ مسجد میں حسین داخل ہو رہے، قریب بلایا، کہا حسین ہمارے قریب آؤ۔ خطبہ روک کے ممبر پہ بیٹھے ہیں علی، اپنے زانوں پہ حسین کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد مولا کی داڑھی پہ کبھی بوسہ دیا، کبھی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور جب بار بار داڑھی پہ بوسہ دے رہے تھے تو حسین نے رو کے پوچھا کہ بابا یہ بار بار آپ کا میری ریش کو چومنے کا مطلب کیا ہے؟ تو آواز دے کے کہا کہ اے حسین، جب میں چھوٹا تھا تو مدینہ میں رسول خدا نے اپنا خطبہ روک کے مجھے اپنے قریب بلایا، اور اپنے قریب بلا کے مجھے اپنے زانوں پہ بٹھا کے میری ریش پہ بوسہ دیا۔ تب میں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول نے رو کے کہا تھا کہ اے علی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیری یہ داڑھی تیرے اپنے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ حسین میں تیری ریش پر بوسہ دوں تو کیوں نہ دوں کہ تیری یہ داڑھی صرف تیرے خون سے نہیں، کبھی عباس کے خون سے، کبھی اصغر کے خون سے، کبھی اکبر کے خون سے، کبھی قاسم کے خون سے، اب اے حسین تیری یہ داڑھی 72 کے خون سے رنگین ہوگی، میں تیری اس داڑھی پہ بوسہ دوں تو کیوں نہ دوں۔ عزادارو بار بار شہادت کا ذکر کر رہے ہیں علی۔ 19 رمضان ضربت لگ گئی علی کو، ضربت لگنے کے بعد مولا گھر پہ آئے، اب وصیتیں کر رہے ہیں۔ 4 سال کے ہیں سید سجاد، سید سجاد کو قریب بلایا، آخری وقت ہے مولا کا، قریب بلا کے سینے پہ لٹایا، آنکھوں کا بوسہ لیا، اور بار بار سید سجاد کی آنکھوں کا اور ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے۔ تو رو کے مولا حسین نے پوچھا کہ بابا اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ بار بار میرے بیٹے سجاد کی آنکھوں کا بوسہ لے رہے ہو؟ تو رو کے اس وقت مولا علی نے کہا کہ حسین میں سجاد کی آنکھوں کا بوسہ کیوں نہ لوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرا یہ بیٹا سجاد کبھی شام کے بازار میں، کبھی کوفہ کے بازار میں اپنی ماؤں اور پھوپھیوں کو بغیر چادر کے دیکھے گا۔ وصیتیں کر رہے ہیں علی، اصحاب کو وصیتیں۔ آخری مولا کا صحابی جو مولا کے پاس وصیت کروانے آیا، جس کو مولا نے وصیت کی، اس کا نام ہے عبداللہ ابن عفیف۔ صفین کے میدان میں مولا کے ساتھ جنگ لڑتے لڑتے اس کی دونوں آنکھیں چلی گئی۔ مولا کے پاس آیا، مولا نے کہا عبداللہ تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ تو اس نے رو کے کہا کہ مولا ساری زندگی آپ کے چہرے کی زیارت کی، آپ کا آخری وقت ہے، اگر مجھے آنکھیں دے دیں گے تو میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں گا۔ تو مولا نے آواز دے کے کہا عبداللہ میں تو تجھے آنکھیں دے دوں گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو ایک منظر دیکھے گا اس کوفہ کے بازار میں، اور وہ منظر دیکھ کے تو خنجر سے اپنی آنکھیں خود پھوڑ لے گا۔ عبداللہ نے کہا مولا اگر ایسی بات ہے تو مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، بس اتنا بتا دیجئے کہ اب میری اور آپ کی ملاقات کب ہوگی؟ تو مولا نے کہا عبداللہ اب میں اور تم محشر کے میدان میں ملیں گے۔ کہا مولا محشر کا میدان اتنا بڑا ہوگا، میں آپ کو محشر کے میدان میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ تو آواز دے کے کہا مولا نے عبداللہ جب بھی میری آواز سننا تو سمجھ لینا قیامت آ گئی، اور جہاں میری آواز سنو بس آواز کے پیچھے پیچھے چلے جانا، میں علی تمہیں وہاں مل جاؤں گا۔ عزادارو 40 ہجری گزری، 61 ہجری آ گئی۔ عزادارو شہادت حسین کے بعد قافلہ چلتے چلتے کوفہ کے بازار میں پہنچا، اور منظر عجب، عزادارو عبداللہ کوفہ میں موجود ہے۔ عبداللہ نے اعلان سنا کہ کوفے والوں، کوفہ میں باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، جس نے تماشا دیکھنا ہے وہ کوفہ کے بازار میں آ جائے۔ عبداللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کے بازار میں آیا۔ عزادارو کوفہ کے بازار میں ایک طرف ہو کے عبداللہ کھڑا ہے، ایک مرتبہ اچانک عبداللہ نے
نے چیخ ماری اور رو کے کہا قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ عبداللہ کے ساتھی نے عبداللہ کو جھنجھوڑا اور آواز دے کے کہ عبداللہ کیا قیامت قیامت لگا رکھا ہے، ابھی تو ہم کوفہ کے بازار میں کھڑے ہیں، قیامت کہاں سے آ گئی؟ عبداللہ نے رو کے کہا میں 40 ہجری جب اپنے مولا سے آخری ملاقات کرنے گیا تھا تو مولا نے کہا تھا کہ جب میری آواز سننا تو سمجھ لینا قیامت آ گئی۔ عبداللہ کہتا ہے میں اس بازار میں علی کی آواز سن رہا ہوں، ادھر عبداللہ کا ایک ساتھی آگے بڑھا اور رو کے کہا عبداللہ علی نہیں، علی کی بڑی بیٹی زینب بغیر چادر کے ہاتھ پسے گردن شرابیوں کے مجمع میں علی کے لہجے میں خطبہ دے۔ ماتم امیر المومنین